اچھا جی، آج ہمارا پروگرام ہے میں اور میرا گھر۔ اس میں ہم آج مسنون طریقہ زندگی میں گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے گھر کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، گھر میں داخل ہوتی ہے السلام علیکم اور پھر درود شریف بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتا ہے، درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر گھر کے اندر اللہ پاک خیر و برکت اور رزق کے دروازوں کو کھول دیتے، اور 3 دفعہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس گھر کے اندر نیز اس کے پڑوس والے گھروں کے اندر بھی اللہ خیر و برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ ابھی جا کے اسٹوڈیو میں کرتے ہیں جی، چلیے۔ اچھا جی، جیسا کہ ہم ابھی گھر میں داخل ہوئے ہیں، مسنون دعا پڑھی ہے، سلام کی ہے، تو اب دائیں ہاتھ سے دروازہ کھولا اور السلام علیکم، یہ ایک دعا ہے کہ اے میرے گھر والوں، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ علماء اکرام سے سنا ہے کہ جو ہی کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ سلام کرتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے فوراً آ جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے جو اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی نکلو اس گھر میں، نہ ہمارے لیے اب رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کی جگہ ہے، اور شیاطین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں۔ اور جو ہی سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے ساتھ ہی جو وعدے ہیں احادیث کے اندر، ان کے اندر اب جو برکتیں آئیں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، اس کو بھی ہم سب شامل کر لیں گے۔ تو اس لیے ہم سب اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بچے جب آئیں ان سے بولیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے دروازہ کھولیں اور اونچی آواز میں السلام علیکم کریں، اور بسم اللہ پڑھ کے ایک دفعہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور درود شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو خیر و برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اب چونکہ ہمارے گھر کے اندر جو ہم نے 4 قسم کے افراد رہ رہے ہوتے ہیں، بچے، بڑے، مرد، عورتیں۔ اب ان کی تربیت میں ہم نے پہلے بچوں کو لیا ہوا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے مسنون جو طریقہ ہے وہ بچوں کی تربیت سب سے اہم ہے۔ اب اس میں بچوں کی تربیت کے لیے جو حدیث شریف کا مفہوم ہے، بار بار ہم سناتے رہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کی طرف سے جو اولاد کے لیے بہترین عطیہ ہوتا ہے، بہترین ترکہ ہوتا ہے، وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور اچھی تعلیم و تربیت وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ہدایات فرمائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو اب بچوں کو ہر مسنون عمل وہ عملاً سکھلانا ہے۔ باہر سے وہ جو سیکھیں گے، ماحول سے جو سیکھیں گے، وہ اور چیزیں سیکھیں گے۔ ہماری ایک نصیبی ہے کہ ہمارے ماحول میں ہمارے عمومی جو ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ غیروں کے طریقوں سے رچی بسی ہیں، بہت سارے رواجات پہ چل رہے ہیں، بہت سارے غیروں کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں، تو ان کو اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکالنا ہے۔ اب بچوں کے حوالے سے، اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں باہر ایک ملک میں تھا، تو وہاں پہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر کے بیٹھک والے ایریا میں، تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ وہ بچوں نے ایک جو بچی ہے وہ بچوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی، بڑے پکڑا پکڑائی کھیل رہے تھے کمروں میں، وہاں ذرا کمروں کے اندر ہی ساری گیمز ہوتی ہے بچوں کی۔ تو وہ بچے بھاگتے بھاگتے آئے تو ہمارے جدھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو بچوں نے دروازہ کھول کے نا تو ایک دم سے زور سے دروازے کو بند کیا تاکہ وہ ہمیں پکڑ نہ لے نا۔ تو اب وہ بچی جو تھی وہ تقریباً 4-5 سال 3 سال کی بچی تھی، تو وہ اب اپنی سپیڈ میں فل سپیڈ میں بھاگ کے آ رہی تھی۔ اب اسے تو نہیں پتا تھا کہ ایک دم سے آ کے دروازہ بند ہوگا۔ دروازہ جو بند ہوا ہے تو اس کے ایسے سر پہ وہ دروازہ لگا اور وہ گر گئی۔ بچی جو ہی گری تو میں ایک دم سے اٹھا، اس کو وہ ایک دم رونا شروع کر دیا اس نے، تو میں اٹھا اس کو اٹھانے کے لیے، تو مجھے انہوں نے پکڑ لیا۔ ہمارے لالا ہم بولتے تھے ان کو، شیخ محمد لالا، فوت ہو گیا، اللہ پاک ان کا وہ جان اچھا کرے۔
تو مجھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے تو بٹھا لیا. تو بچی کو ادھر سے یہ آواز دیتے ہیں اٹھو شاباش. وہ تھوڑی دیر روتی رہی, گری ہوئی ذرا اس کو لگی ہوئی ہے. تو تھوڑی دیر تک اس کو آواز دیتے رہے, چلو چلو شاباش, اٹھو 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 شاباش, کچھ بھی نہیں ہوا, اٹھو. تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ جیسے بچے اٹھتے ہیں روتے روتے اٹھی, تو اس کو بلایا ادھر. وہ ان کے پاس آئی تو اس کو نا ایسے اب دیکھ لیا تھا انہوں نے بھی کہ اس کو سر پہ ادھر لگی ہوئی, پر وہ خون شون تو نکلا نہیں تھا, چوٹ لگی ہوئی ہے, درد ہو رہا ہے اسے. بہرحال انہوں نے اس کی پیشانی پہ ایسے ہاتھ پھیر کے نا کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. کہتی اچھا ہاں کچھ نہیں ہوا, جاؤ کھیلو. اسی لمحے وہ جا کے تو پھر بچوں کے ساتھ گھر دوڑنا اس نے کھیلنا شروع کر دیا. تو وہ لالا مجھے کہتے ہیں یار یہ بچوں کی تربیت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ جو بھاگ کے جاتے ہیں, مائیں جاتی ہیں ہمدردی میں جا کے بچوں کو اٹھاتے ہیں نا, تو ساری زندگی کے لیے وہ بچے جو ہے نا ایک اس احساس میں چلے جاتے ہیں کہ اب جب تک مجھے آ کے کوئی اٹھائے گا نہیں تو میں نہیں اٹھوں گی, نہیں اٹھوں گا. مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ ہماری گلیوں میں ہمارے بچے گر جاتے ہیں تو شور مچا ہوتا ہے, باں 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 ہو رہی ہوتی ہے, اور جب تک اس بچے کو اٹھاتا نہیں ہے وہ اٹھتا نہیں. یعنی خود سے اٹھنے کا, یعنی اس کے اندر ایک کردار کو اجاگر کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے. تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح کریں. ہم نے بھی کوشش کی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی کرتے رہے, لیکن آپ سے بھی درخواست ہے کہ بچہ کبھی بھی کھیلتے ہوئے گر جائے کچھ ہے, اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, اس کو اٹھانا نہیں ہے, اس کو خود اٹھانے کے لیے آواز دینی ہے, بھی اٹھو اٹھو شاباش, کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے ڈاکٹر لوگ ہیں نا, کتنا بڑا مریض بھی جاتا ہے تو یہ نفسیاتی طور پہ نا, اور ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, ان کا ایک کردار اجاگر کرنا ہے زندگی بھر کے لیے, کہ کبھی انسان ہے گرتا ہے, کچھ اس کے آگے چل کے زندگی میں معاملات آئیں گے, کاروبار آئیں گے, اس میں گرے گا, اس میں اٹھنا ہے. تو آپ نے اپنے بچوں کو جب وہ گر جائیں تو ان کی اس طرح تربیت کرنی ہے کہ وہ خود سے اٹھے, اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو. وہ خصوصاً ماؤں کو بہت زیادہ شور ہوتا ہے, مائیں جو ہے, لیکن بچے کی تربیت کی خاطر تھوڑا سا برداشت کر کے بچے کی تربیت کو اس طرح کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ پھر میں اور میرا گھر انشاءاللہ اگلے ہفتے والے دن پروگرام لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. کل کا ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم, اتوار والے دن, اور سوموار والے دن پروگرام ہوگا میں اور میری ڈرائیونگ. اس طرح ہمارے ہفتے بھر کے پروگرام چلتے رہتے ہیں. تو اپنے جیسے آپ سے بار بار درخواست ہوتی ہے کہ برائے مہربانی پروگرام کو آگے شیئر ضرور کرنا, اپنے پیاروں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو. اچھی خیر کی باتیں خیر کی ہیں تو یہ سب تک پہنچانا آپ کا بھی حصہ ہے, ٹھیک ہے جی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.